رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ جب رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ دیا اور یہ بتایا تو صحابی غریب ہی تھے بیچارے، اللہ تعالیٰ بہرحال سب کو مانوی طور پر بھی امیر ہی کرتا، یہی سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ مطلب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے افطاریاں کرائیں گے؟ کہا آدھی کھجور کے لا دو، تھوڑا سا پانی پہ لا دو، یہ تو کر سکتا ہوں میں اپنے دسترخوان کے لیے کتنا پریشان ہوں اس مہینے میں، یہ پکے وہ ہوا، یہ ہے دسترخوان پہ نہیں ہے، کتنوں کے دسترخوان خالی پڑے ہوں گے اس مہینے کے اندر۔ جب میں امت مسلمہ کے لیے نہیں سوچ رہا، اور آپ وہ دیکھیں فلسطین میں کہ جو جنازوں سے افطار کر رہے ہیں، جانے آسان نہیں ہے، امنیت میں انسان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، گریہ و زاری سے افطار ہو رہی ہے، مگر مسلمان نہیں ہے کیا بولو؟ کتنا میں نے دسترخوان پر ہاتھ بلند کیے اور ان کے لیے دعا کی۔ اچھا مسلمان نہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب انسان بیدار ہو، صبح اٹھے اور امت مسلمہ کے لیے فکر نہ کرتا، مسلمان نہیں ہے۔ میں کتنی پریشان ہوں امت مسلمہ میں جو مشکلات آ رہی ہیں، کچھ نہیں کرتا ہوں، نہیں کر سکتا، حدود ہے، محدودیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، خود دعا تو کر سکتا ہوں، پریشان تو ہو سکتا ہوں، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ایک وجود کے اندر ایک اضطراب تو آ سکتا ہے نا میرے، ہے نہیں ہے؟ میں اپنے میں میرا روزہ اچھا ہو جاتا ہے، میرا کام اچھا ہو جائے، میرا یہ اچھا ہو جائے، یہ میں اپنے اچھے کے چکر میں تو امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا، کیونکہ میرا کام چل رہا ہے، اور جب تک میرا کام چل رہا ہے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے امام آئے یا نہ آئے۔ اور ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر میں جو وجود سب سے مہم ہے وہ وقت کا امام ہے۔ میں تو اپنی نمازیں قضائیں عمری پڑھ لوں، لیلۃ القدر میں دعائیں پڑھ لوں، نہیں حضرت آیت اللہ جوادیہ عملی کہتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں سب سے زیادہ دعا وقت کے امام کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وجود، میں تو ذرا سی کو پریشانی دیکھ کر اضطراب میں آ جاتا ہوں، وہ بے عین ہی کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے سب کچھ بے عین ہی ہے۔ میں تو کربلا کے مصائب 2 یا 4 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ کربلا کو ویسے ہی دیکھتا ہے، کتنا اس قلب کے اوپر جو ہے وہ آنے والی چیزیں نازل ہو رہی ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا، یہ موقع، یہ مہینہ ایک اپرچونٹی ہے، اس کو میں اویل کروں۔ بہرحال ہمیں بھی خدا نے جو توفیق دی آپ کے درمیان میں، بہرحال جو چھوٹے سے علماء بزرگان بیٹھے ہوئے، ہمارے بھی تو سینئر عالم دین یہاں ویسے موجود ہیں، بہرحال گستاخی ہے ان کے سامنے بیان کرنا، لیکن بہرحال وظیفہ سمجھتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ جب تک دیکھیں علمی باتیں بہت کی جا سکتی ہیں، عقلی باتیں بھی کی، لیکن جب تک میرے وجود میں تحرک پیدا نہ ہو، پریکٹیکلی میں کوئی کام نہ کر پاؤں، تو یہ ساری باتیں ہوائی ہیں۔ اگر میری کوئی ایک بات دل میں اتر کر عملاً کسی کو پریکٹیکلی کسی کام پہ مجبور کر دے، کمال اسی کا ہے۔ دین سادہ ہے، دین بیان میں مشکل نہیں ہے، دین سادہ ہے۔ رسول خدا خود ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے محمد والے محمد، عقول کو دیکھ کر صحبت کرو، یعنی عقلوں کو دیکھ کر بات کرو، لوگوں کی ضرورت کو دیکھ کر بات کریں۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم عام مسائل میں گرفتار ہیں، جانے وہ ہمارے بیسکس حل نہیں ہوئے ابھی تک، اور ہم اپنی مجلسوں میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہماری ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس کا ہماری زندگی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں ہمیں گفتگو کی لذت ہے، ہم باتیں کرنے کا ہمیں شوق ہے، عملی طور پر ہم لوگ پیچھے ہیں۔ میں اپنی بات کروں گا، آپ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے بیسک مسائل حل نہیں ہے ابھی تک، ہمارے گھر ابھی تک اسلامی نہیں ہو پائے ہیں، ہمارے گھر ابھی تک اسلامی نہیں ہو پائے ہیں۔
ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کر رہے ہیں جیسے اپنے وقت کے امام کے لیے کرنی چاہیے ہمیں. ہمارے گھر میں سنت رسول خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے رسول خدا کی سنتیں؟ اول تو میں نے خود نہیں پڑھی آج تک، تو میں بچوں کو کیا بتاؤں گا. سنت کہاں ہے ہماری؟ ہم نے سنت کسی اور کو دے دی ہے، وہ آپ کا کام ہے سنت. ہمارے ہاں تو مذہب امام علی سے شروع ہوتا ہے، باقی اللہ اور رسول کسی اور کو دے دی ہم نے. فقدان ہمارے یہاں یہی ہے. مولا کائنات کو مولا بنانے والا رسول ہے، وہ رسول کہاں ہے میری زندگی میں؟ رسول نہیں ہے. رسول خدا کھانا کیسے کھاتے تھے؟ رسول خدا اٹھتے کیسے تھے؟ سونے کے آداب کیسے تھے؟ کہاں ہے؟ میں اپنے بچوں میں رسول کی محبت بیدار کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کبھی میں نے اٹھتے بیٹھتے وقت بچے کو یہ کہا کہ بیٹا رسول خدا یوں کرتے تھے، آپ یوں کیجئے؟ اور پھر میں کہتا ہوں شافی محشر، حوض کوثر، باتیں کرا لیں ہماری قوم سے. تو آپ بات کرا لیں. ان مسائل پر ہم لوگ الجھے ہوئے ہیں کہ ایسے مسائل نہیں ہیں. آپس میں ایک ماتمی ہے، ایک نمازی ہے. ایک تو یہ اس چیز نے ہم لوگوں کو تباہ برباد کر دیا ہے، جبکہ ساری نمازیں حسین کی وجہ سے باقی ہیں، اور عزاداری خود اس نماز کی حفاظت ہے کہ جو امام حسین نے کربلا میں برپا کی تھی. لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے آج تک. ہمیں عملی طور پر پریکٹیکلی ہم علمی جو گراف ہے ہماری قوم کا وہ نیچے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سب سے بڑی درسگاہ تھی ہمارے پاس، سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ یہاں سے ڈرائیو کیا جاتا قوم کو، کالا امام صادق علیہ السلام، کالا امام باقر علیہ السلام، اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر ایک دوسرے کی برائیاں، تنقیدیں یہ کر 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 سامنے سامعین کے، حاضرین کے وقتوں کو ضائع کیا. دوسری قوموں کو دیکھیں آپ، ترقی کر رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، پریکٹیکل دنیا، خدا قرآن میں جو محنت کرے گا، کوئی بھی محنت کرے خدا اس کو اس کا اجر دیتا ہے، چاہے وہ دنیا میں جیسا بھی ہو. محنت کر رہا ہے خدا اس کو دے رہا ہے. وہ ویسٹ اگر کسی طریقے سے محنت کر رہی ہے ظاہری طور پر سڑکوں کے لیے، روڈ کے لیے، اچھے کے لیے، گاڑی کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، اللہ ان کو دے رہا ہے. وہ آپ بھی محنت کریں، آپ کو بھی دے گا. لیکن ہماری جو گفتگویں ہیں، ہمارے جو سمجھ لیں جو پورے حدود بن گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ یہ کل کو وقت کے امام کے لیے آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے، اکنومیکل اسپیشلسٹ بنے، سوشل اسپیشلسٹ بنے. کیا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے سٹی، شہر کیسے بنائے جائیں گے، شہر کی مینجمنٹیں کیسی ہوں گی؟ مگر امام زمانہ کہاں حکومت کریں گے؟ کہانیاں ہیں یا کتابیں ہیں جو وقت کے امام کی باتیں ہیں؟ نہ ہم وقت کے امام کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم بنائیں، اور بغیر دعائیں آپ ہم سب سے کروا رہے ہیں امام کے لیے. عزیزان محترم، ہم اپنے وجود کو جب تک بندگی کی طرف نہیں لے کر آئیں گے، امام وقت کا خدا کا نمائندہ ہے، اور خدا کا نمائندہ وہی انجام دے گا جو خدا چاہتا ہے. اور جب تک میں وہ نہیں چاہوں گا جو خدا چاہتا ہے، میں کیسے وقت کے امام تک پہنچوں گا؟ اس ماہ رمضان کو ہم اس نیت سے بتائیں کہ میں کوئی ایک عمل، کوئی ایک چیز ایسی کروں جو پہلے میں نہیں کرتا تھا یا کم کرتا تھا، اور اس کام کو صرف اور صرف خدا کی خاطر، نہ کسی کو دکھانے کی خاطر، نہ کسی کو بتانے کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ جب تک میں خدا کی طرف نہیں بڑھوں گا، وہ وقت کا امام میری طرف نگاہوں کو خاص نہیں کرے گا. میں کچھ کروں تو صحیح تاکہ وہ ایک نگاہ کرم مجھ پر پڑے، مجھے دیکھے. عزیزان محترم،